لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ بہت پیارا سوال ہے، اچھی سوچ ہے، آپ کی سوچ کو ہم مبارکباد کہتے ہیں، کیونکہ نیکی کرنا یہ بھی ایک چیلنج ہے، اور اس نیکی کو بچا کے رکھنا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اور بہت اہمیت کے حامل ہے۔ شیطان ایک تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور نیکی اگر کرے بھی تو شیطان اس نیکی کو مٹانے کی، اس نیکی کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اپنی نیکی کو بچانا کتنا ضروری ہے، یہ ابھی سمجھ میں آئے نہ آئے، قیامت کے دن بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت سمجھنا اتنا کارگر نہیں ہوگا۔ کارگر یہ ہوگا کہ آج مسلمان سمجھ جائے کہ ان کے لیے نیکی کی کتنی اہمیت ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں، کیسے نیکیوں کی حفاظت ہوتی ہے، آئیے تفصیلی طور پر، چونکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ تفصیل سے ڈیٹیل سے آپ بتا دیں، میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ نیکیاں تو کی جاتی ہیں لیکن ان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آدمی بسا اوقات کسی جذبے کے تحت ڈھیر سارے نیک اعمال کرتا ہے اور پھر اچانک یہ سلسلہ تھم سا جاتا ہے، اور انسان نیکیوں کے بجائے برائیوں اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نیکی کی دعوت کا کام کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرنے کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ خود اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے برائیوں سے روکا جائے اور خیر کی دعوت دی جائے۔ در حقیقت نیکیوں کے سلسلے میں انسان کے اندر ثابت قدمی کا نہ ہونا یہ شیطان کا بہت بڑا خطرناک وار ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درمیانی چال اختیار کرو اور اعمال میں کمال کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو۔ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا جب تک اللہ اپنی رحمت نازل نہ کرے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کریم کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6464 ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی ہمارا مقصد تخلیق ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ کی عبادت زندگی کی آخری سانس تک مطلوب ہے، یعنی کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر کی آیت نمبر 99۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں حد درجہ ثابت قدم تھے۔ نیکیوں کے معاملے میں ان کے یہاں سستی اور کاہلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انہی کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے کہ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سوال یہ کہ نیکیوں کی حفاظت کیسی کی جائے؟ جی ہاں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نیکیوں سے روکتی ہیں یا ہماری نیکیوں کو خراب کر دیتی ہیں؟ آئیے ایسے ہی چند بنیادی چیزوں کو سنتے ہیں۔ پہلی چیز ہے شرک۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتا تو اس کی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع یعنی خراب ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65۔ لہٰذا نیکیوں کی حفاظت کے سلسلے میں ضروری ہے کہ انسان مرتے دم تک شرک اور کفر سے بچتے رہے، شرک سے اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء نے اپنی اولاد کو وصیت کی
کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی وحدانیت پر ایسا یقین رکھے کہ کفر و شرک نہ کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 ہے کہ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ نیکیوں کو خراب کرنے والی ایک بہت بڑی چیز ہے کفر و شرک۔ آدمی باتوں بات میں کئی بار شرک کر جاتا ہے، کفر بول جاتا ہے، آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اس ایمان کے خاتمے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز ہے ریاکاری۔ عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط میں سے ایک اخلاص اور حسن نیت ہے۔ ریاکاری مطلب دکھاوا، نیت پر ہی عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر نیت ہی میں کھوٹ ہو، اللہ کی رضا کے بجائے کوئی دنیاوی فائدہ مقصود ہو، لوگوں کو دکھانا اور ریا اور نام و نمود انسان کا مطمع نظر اور مقصود نظر ہو، تو ایسی نیکیاں اللہ کے یہاں بے اعتبار اور بے وقعت ہے۔ جی ہاں، اگر آدمی ریاکاری اور دکھاوے کے نام پر نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی میرا شریک ہو، تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2985۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ریاکاری کو احادیث میں شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک قرار دیا ہے، اور اپنی امت کے سلسلے میں اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا نیکیوں کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور ریا نام و نمود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھاوے کا کوئی دخل نہ ہو۔ تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب، تیسری چیز جس سے ہماری نیکیاں خراب ہوتی ہے۔ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان کے حملوں کا شکار آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ محفلوں میں اور لوگوں کے سامنے تو اچھے خاصے متقی اور نیک انسان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کی تنہائیاں گناہوں کے ارتکاب سے آلودہ ہوتی ہیں۔ نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جلوت کے ساتھ خلوت میں بھی اللہ سے ڈرا جائے اور گناہوں کے ارتکاب سے بچا جائے۔ ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آقا نے فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہی ہیں، اور وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4245۔ یعنی تنہائیوں میں جو گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے بیچ نیک بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے گناہ نیکیاں بھی جو ہیں وہ بالکل ذرات بنا کر کے قیامت کے دن اڑا دی جائیں گی۔ چوتھی چیز ہے زبان کا غلط استعمال۔ نیکیوں کی حفاظت کے سلسلے میں زبان کا بھی غیر معمولی کردار ہے۔ بسا اوقات آدمی بہت ساری نیکیاں کر کے بھی اپنی زبان کی بے اعتدالی کے سبب ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل کو مختلف نیکی کے کاموں کے بارے میں بتانے کے بعد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ان تمام کاموں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ چیز نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ آقا نے فرمایا، اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ بولے، اے اللہ کے نبی، کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آقا نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑی کی وجہ سے تو اوندے منہ، جی ہاں اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نیک آدمی ہے لیکن زبان کی جو بے اعتدالی غلط استعمال ہے، یہ آدمی کو کئی بار ہلاکت کے گڑھے میں لے جاتا ہے۔ پانچواں ہے اپنے دل کی حفاظت۔ انسانی جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے دل۔ دل کی اصلاح کے بغیر سیرت و کردار کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نیکیوں کی حفاظت کے لیے دل کو ہر قسم کی رذالت اور گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ بغض و حسد، کینہ، کپٹ اور دلی امراض ہیں، یہ دلی امراض ہیں جو ہماری نیکیوں کے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے دل کو پاک کرنا بے حد ضروری ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک انصاری صحابی کے بارے میں جب مسلسل 3 دن اپنے صحابہ کو یہ بتایا کہ وہ جنتی ہیں، تو صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا کہ آخر ان کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے جو انہیں یہ اعزاز ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہانے سے ان انصاری صحابی کے ساتھ 3 دن گزارے، لیکن ان کے معمولات زندگی میں انہیں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ بالآخر انہوں نے انصاری صحابی سے دریافت کیا کہ یہ رتبہ، بلند رتبہ انہیں کیوں ملا؟ انصاری صحابی نے فرمایا کہ میرے اندر وہی سب چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی، البتہ یہ بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ دڑی کے جذبات نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی کو اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو اس بلند مقام پر فائز کیا اور جس کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ دل کو تمام طرح کی بغض و حسد، کینہ، غیبت، یہ تمام چیزوں سے خالی رکھنا نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، غور کریں، غور و فکر کا مقام ہے کہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ان نجاستوں سے اپنے دل کو پاک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام روئے زمین پر انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ لوگ بھی کتنے حساس اور محتاط ہیں، اس کا اندازہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دلوں میں قدورتیں بھری ہیں، بغض و حسد عام ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی نیکیوں پر نازا ہیں۔ یاد رکھیں، دل کو ان چیزوں سے پاک کیے بغیر ہماری نیکیاں محفوظ نہیں ہیں۔ نمبر 6، حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا بھی بندے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ عموماً اس معاملے میں لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، کچھ حقوق اللہ کے سلسلے میں حساس ہیں تو کچھ حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہ ہیں، کچھ حقوق العباد کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہیں تو حقوق اللہ سے بے خبر ہے۔ نجات کی یہ راہ ہے کہ دونوں کو انجام دیا جائے، دونوں میں سے کسی کے سلسلے میں بھی کوتاہی انسان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ حقوق العباد کے سلسلے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث جو ہے یہ عبرتناک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا غریب وہ ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف 2521 حدیث نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکیوں کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اولیاء کرام جہاں نیکیاں کرتے تھے وہاں نیکیوں کے قبول ہونے کی فکر بھی ان کو تھی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے، پھر شیطان اسے اس دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ در حقیقت نیکیوں پر اترانا اور اپنی نیکیوں کو بہت بڑا خیال کرنا یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا کامیاب ہتھیار ہے جس کے شکار لوگ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان اپنا احتساب کرے، اپنا حساب کرتا رہے، اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات رات بھر قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے بعد بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب برے ہی برے رکھ، یعنی دور ہی دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کی زبانوں پر بھی یہی دعا تھی کہ اللہ ان کے اس عمل کو شرف قبولیت سے بخشے۔ یعنی نیکیاں بھی کرنی ہیں اور نیکیوں کی قبولیت کے لیے ایک طرح کی چنتا بھی ہونی چاہیے، خیال بھی ہونا چاہیے کہ قبول ہوئی کہ نہیں، فکر بھی ہونی چاہیے۔ یہ حفاظت کے طریقے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔